نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین یہودیت کا اس دعوے کا جواب دے رہے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ آخرت تو ہے ہی ہمارے لیے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کہہ دیں اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے، اللہ کے ہاں خاص لوگوں کے علاوہ تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے کہ اللہ نے آخرت کو بنایا ہی ہمارے لیے ہے، ہم ہی اس کے صحیح حقدار ہیں، ہم ہی جنت کے وارث ہیں، ہم نے آخرت کے اندر باحثیت قوم کامیاب ہونا ہے، پھر چاہیے تمہیں کہ اس زندگی اور آخرت کے درمیان میں ایک ہی چیز ہے جسے موت کہتے ہیں۔ اللہ سے ملاقات کے لیے بیچ میں موت ہی ایک پردہ حائل ہے۔ اگر یہ بات تمہاری سچی ہے کہ آخرت تمہارے لیے ہے اور تم ہی اللہ کے خاص پسندیدہ لوگ ہو، فتمنوا الموت، پھر موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو پھر موت کو مانگو، کیونکہ موت کے بعد تمہارے لیے ہی آخرت ہے، موت کے بعد تمہاری ہی اللہ سے ملاقات ہے۔ یہ دونوں چیزیں تمہیں ملیں گی، پر ان دونوں کے درمیان میں رکاوٹ موت ہے۔ پھر تمہیں چاہیے کہ اس رکاوٹ کو ختم کرنے کی دعا کرو، طلب کرو اللہ سے، اللہ کی ملاقات اور آخرت کا سکون۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ ہرگز اس بات کی تمنا نہیں کریں گے، یہ موت کی تمنا کسی بھی صورت میں نہیں کریں گے، یہ نہیں چاہتے موت کو، اس وجہ سے کہ انہوں نے جو کرتوت کی ہے، انہوں نے آخرت کے لیے جو تیاری کی ہے، دنیا کے اندر رہ کر انہوں نے جو کچھ کیا ہے، ان سب چیزوں کا انہیں اچھی طرح علم ہے، یہ اچھے طریقے سے ان چیزوں کو جانتے ہیں اور یہ باخبر ہیں کہ ہمارا آخرت میں کتنا حصہ ہے۔ اس لیے فرمایا واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں کہ ظالم کون ہیں، یعنی اللہ کی ذات اس بات سے واقف ہے کہ کون بڑا ظالم ہے، کس نے یہ ظلم کیا، غلط راستے اختیار کیے، غلط ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ پھر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ، ان یہودیوں کو آپ پائیں گے لوگوں سے بھی زیادہ حریص دنیاوی معاملات کے اندر، یہ دنیا کے معاملات میں بہت زیادہ حریص ہیں، دنیاوی فائدے کے لیے آپ ان کو ہر موقع پر، ہر جگہ پر، ہر انداز میں پائیں گے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیاوی زندگی کو سب کچھ ہی سمجھتے ہیں اور اسی کے لیے یہ بہت زیادہ تگدو کوشش محنت کرتے ہیں. ان کا اصل مقصد ہی دنیا کی زندگی ہے. فرمایا یہ اتنے بڑے حریص ہیں، اتنے زیادہ ہرس کرنے والے ہیں. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا یعنی مشرکوں سے بھی زیادہ حریص ہیں، مشرکوں سے بھی زیادہ انہیں دنیا کی طلب، چاہت، تڑپ ہے. آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں یود احدہم، ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے لو یعمر الف سنہ کہ مجھے 1000 سال کی عمر دی جائے. یعنی یہودیوں میں سے ہر ایک یہودی کی یہ خواہش ہے، ہر ایک یہودی کی یہ چاہت ہے کہ ہمیں 1000 سال کی زندگی دی جائے. یعنی اتنی لمبی زندگی، اتنی لمبی امیدیں یہ یہودیوں کے علاوہ کوئی قوم نہیں چاہتی. ان کا جو دعویٰ ہے، ان کا عمل اس کے خلاف ہے. دعویٰ یہ ہے کہ آخرت ہمارے لیے ہے، دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ کی خاص اور مقرب قوم ہیں، لیکن ان کا عمل اس کے الٹ ہے. یہ چاہ تو دنیا کو رہے ہیں، یہ چاہ تو دنیاوی زندگی کو رہے ہیں. ان کی طلب اور چاہت تو 1000 سال کی ہے. یعنی یہ مرنا ہی نہیں چاہتے. اگر مرنا ہی نہیں چاہتے تو پھر ملاقات کیسے ہوگی؟ پھر ان کو وہاں آرام اور سکون والی زندگی کیسے ملے گی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جو کرتوت کی ہے وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، اگر ان کو 1000 سال بھی زندگی مل جائے پھر بھی عذاب سے ان کو یہ عمر بچانے والی نہیں. جتنی بڑی عمر دے دی جائے، جتنا لمبا زمانہ دے دیا جائے، پھر بھی یہ عذاب سے بچ نہیں سکیں گے، پھر بھی یہ عذاب سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے. اس وجہ سے کہ ان کے تمام کرتوتوں پر جو ذات واقف ہے، جس کی اس پر دسترس اور قدرت ہے، وہ ذات اللہ کی ہے. اس لیے فرمایا واللہ بصیرٌ، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں بما یعملون، جو عمل یہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہیں.